Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ورس نمبر 40 and 41. اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے، مجھے پرسنلی واٹس ایپ پر بھی انہوں نے میسیجز کیے ہیں کہ سر پلیز ایک ورڈ کو جو ہے وہ 2 مرتبہ ریپیٹ کریں اور ساتھ میں ہمیں رولز بھی بتائیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ایک ورڈ کو 2 ٹائم ریپیٹ بھی کروں گا یہاں پر تاکہ آپ آسانی سے سیکھ سکیں اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو میں رولز بھی بتاتا جاؤں گا. سب سے پہلے رولز ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ نون مشدد اور یہ ہمیشہ غنہ ہوگا اس میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لام اس سے پہلے زبر ہے تو یہ پوری یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو لہٰذا 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. ادھر الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، ادھر الف 1 سیکنڈ تک لمبا ہوگا. جو ذو ہے حرف مستعلیہ آپ نے پورا آواز میں پڑھنا ہے. ادھر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف پور بھی پڑھا جائے گا اور لمبا بھی ہوگا 1 سیکنڈ. پور اس لیے کیونکہ الف سے پہلے بھی حرف مستعلیہ ہے. اب رو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر آپ نے پوری یعنی موٹی آواز سے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اب دیکھیں تا ہے، یہاں پر چھوٹا سا جیم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وقف جائز. وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا. ہم یہاں پر رکیں گے تو یہ گول تا کو ہم نے ہاتھ ساکن سے چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اب ان تمام حروفوں کو ملا کر بھی پڑھیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے نون ساکن ہے، اس کے بعد اخفا، حرف اخفا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ غنہ ہوگا. یہاں پر ضاد حرف مستعلیہ ہے، یہ پو تو پڑھا جائے گا لیکن لمبا بھی ہوگا 1 سیکنڈ کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. یہاں پر الف مدہ ہے، الف باریک بھی ہوگا کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف ہے اور لمبا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ الف مدہ ہے. آگے چلتے ہیں. یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ واو نہیں ہے، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یرملون کا لام ہے، ادغام کا قاعدہ تو بنے گا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ادھر نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں ہوگا. جیم حرف کلکلہ ہے، کلکلہ کریں گے، ایکو کی آواز آئے گی. را کے اوپر 2 زبر ہیں. تنوین کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ پھر سے نہیں کریں گے. یہاں پر یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو 1 سیکنڈ لمبا ہوگا. آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں اور آپ نے وقف کرنا ہے آخری حرف پر تو وہ الف مدہ سے چینج ہو جائے گا. ابھی ہم اس ورس کو ریڈ کر لیتے ہیں. وَإِن تَكُ حسنة يضاعفها ويؤتي
وَيُؤْتِ، اب ان تمام کو ملائیں گے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ، مِن لَدُنْهُ، مِن لَدُنْهُ أَجْرًا، أَجْرًا عَظِيمًا، عَظِيمًا، مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لیکن لمبا نہیں ہوگا، ادھر الف مدہ ہے، باریک بھی پڑھا جائے گا الف اور لمبا بھی کیا جائے گا 1 سیکنڈ۔ یہ بھی حمزہ ساکنہ جھٹکا ہوگا، الف مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ نون ساکنی کے بعد اخفا حرف ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، اخفا کریں گے ہم، غنہ کریں گے، میم شدد کا غنہ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ادھر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، میم کی آواز میں غنہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا ہے۔ تنوین کے بعد رفع یرملون کا واو ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے۔ ادھر یہ حمزہ ساکنہ جھٹکا دیا جائے گا، الف مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا ہوگا۔ اعلی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ جو اس طرح سے اولائی بھی لکھا ہو اور ساتھ میں ہا بھی لکھا ہو، مطلب کہ جیسا کہ یا ایھا الذین، اب یا تو ساتھ میں لکھا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں الگ ہوتا ہے، تو ادھر بھی ہاں ویسے لکھا تو اکٹھا ہوا ہے لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ تو یہ کھڑی حرکت حروف مدہ کی ایکول ہوتی ہے، تو کھڑا زبر کے بعد جو ہے وہ حروف حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے کے اندر، تو یہ مد منفصل ہے، آپ 2 2.5 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مد متصل ہے کیونکہ الف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کے ساتھ ہے، 1 سیکنڈ 2 3 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اور ادھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، 1 سیکنڈ لمبا کریں۔ دال کے اوپر ڈبل زبر ہے تو وقف کے اندر ہم اس کو الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، آپ ریپیٹ کیجئے۔ فَكَيْفَ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، جِئْنَا مِن كُلِّ، مِن كُلِّ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ، هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، شَهِيدًا أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
یہاں پر باولین ہے، لمبا نہیں ہوگا. یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد رفع یرملون کا یا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کریں گے. دال حرف قلقلہ مشدد ہے، جمع ہوگا. اور یہ لام سمپل ہے، باریک ہی پڑھا جائے گا. یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. ادھر واو مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا ہوگا. ادھر را پر پڑھا جائے گا. ادھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا ہوگا. ادھر واو لین ہے، لمبا نہیں کریں گے. ادھر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. اور آخری حرف کے اوپر اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس حرف کے ساتھ اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم اس کو عارضی جزم میں بدل دیتے ہیں. اس کے اوپر سے وہ زبر زیر پیش ہٹا کر عارضی جزم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ ریپیٹ کیجیے. یومئذ، یومئذ، یود الذین، یود الذین کفروا، کفروا وعصوا الرسول، وعصوا الرسول وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لو تسوى، لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون، ولا يكتمون الله، ولا يكتمون الله حديثا، حديثا. صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے انداز میں سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے فرینڈز، فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اور اگر کوئی کویسچن رہ گیا، آپ کو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مجھے کمنٹ کریں. نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیا جائے. اور باقی انشاءاللہ کل کی کلاس میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.